جے کے دنیا کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جو اصلی تاریخ ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے اس ویڈیو کو ہندوستان کے ہر ایک انسان تک پہنچائے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ مقصد ہے ہندوستان کی تاریخ کا معلوم ہونا، چاہے پھر وہ اس ویڈیو کے ذریعے سے معلوم ہو جائے یا خود تاریخ کا مطالعہ کر کے اسے معلوم ہو جائے۔ مقصد جو ہے وہ ہندوستان کی تاریخ کا معلوم ہونا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو اس وقت ماحول ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ ہندوستان کے ہے ہی نہیں، جس نظر سے انہیں دیکھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو آزادی کی جنگ لڑی گئی 1857 میں لڑی گئی، اس کے بعد سے ہندوستان ہمارا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بات اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانی سے لا علم پر مبنی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ 1857 ہی میں لڑی گئی۔ آزادی کی اس طویل جد و جہد اور سیکولر دستور سازی میں دارالعلوم دیوبند اور خاص طور پر جمعیت علماء ہند کا جو قائدانہ کردار رہا ہے وہ ہر اعتبار سے تاریخی ہے۔ صدیوں کی غلامی کے بعد آزاد ہوئے ایک عظیم مملکت کو اتحاد کی ڈور میں باندھ کر جمہوریت کے ستون پر اسے کھڑا کرنے میں دوسرے برادران وطن کے مقابلے میں ہمارے ملی قائدین کا کلیدی کردار تھا۔ ماضی کے بطن سے ہی تاریخ پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کی تاریخ تحریر اور توانائی کا سرچشمہ ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے وطن عزیز میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے ہی ایک مخصوص ذہنیت کے لوگوں نے تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے جس طرح کا پروپیگنڈا کیا، اس سے ہماری تاریخ مفروض اور فرضی داستانوں کا مجموعہ سا بن کر رہ گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی جنگ آزادی میں علماء کا جو روشن کردار رہا ہے اسے تقریباً فراموش کیا جا چکا ہے، جبکہ تاریخی سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا جب اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علامہ بغاوت علماء ہی نے بلند کیا تھا، اور جنگ آزادی کا سور بھی علماء ہی نے پھونکا تھا۔ تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے، اس لیے آپ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں۔ جب سلطان ٹیپو شہید ہوئے، ان کے شہید ہونے کے بعد ایک انگریزی فوجی ان کی لاش پہ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ان کی لاش خون میں لت پت تھی، ان کی لاش پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اب ہندوستان کے اندر ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں رہا، اب ہندوستان کے اندر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کرنے والا نہیں رہا، اب ہندوستان کے اندر ہمارے پنجوں میں پنجہ ڈال کر کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں رہا۔ سلطان ٹیپو کے شہید ہونے کے بعد ہی ایک انگریز کے اندر یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان میں کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے عملی طور پر بھی ہندوستان کے اندر چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو شکست دے کر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز کو طرح طرح طریقے سے پریشان کیا گیا، انہیں زہر دیا گیا، ان کی زمین کو، ان کی جائیداد کو فرق کر دیا گیا۔ ان کی آنکھوں کی بینائی اس زہر سے جاتی رہی، ان کو دلی شہر سے در بدر کر دیا گیا۔ ان تمام سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے اپنی موت سے پہلے دو روحانی شاگرد پیدا کر دیے، ایک حضرت سید احمد شہید رائے بریلی اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید۔ ان دونوں لوگوں نے پورے ملک کے دورے کیے اور مسلمانوں سے جہاد کی بیعت لی اور اس بات کا عہد لیا کہ وہ مل کر ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد بالاکوٹ کے میدان میں ان دونوں بزرگوں کی قیادت میں وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی۔ اس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ آزادی وطن کے لیے جنگ آزادی کی پہلی جنگ تھی جو دوسرے آزادی کے جد و جہد 1857 کی بنیاد بنا۔ اس جنگ سے ناکامی کے بعد جو لوگ واپس ہوئے انہوں نے ایک بار پھر اکائیوں کو جمع کیا اور افراد تیار کیے، اور 26 سال کی محنت کے بعد 1857 میں دوبارہ، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے، لیکن تاریخی سچائی یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی۔ آزادی وطن کے لیے یہ دوسری جنگ بھی ناکام ہوئی۔ اس کے پاداش میں علماء کو گرفتار بھی کیا گیا
اور کچھ علماء نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا۔ جب یہ علماء 3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے، انگریز کے دشمنی کی وجہ سے ان کے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری محاذ پر بھی اپنی لڑائی تیز کر دی۔ چنانچہ کرسچن، عیسائی اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا، رہائش اور تعلیم مفت دیں گے۔ مقصد ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آباء و اجداد نے انگریز دشمنی میں جدوجہد آزادی میں جام شہادت نوش کیا تھا، لیکن اب انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھوں میں تھی اور وہ ان کو فکری اعتبار سے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کچھ فیصلے لیے۔ اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایک ایسا ادارے کی ضرورت ہے جو ملک کو آزاد کرانے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے افراد تیار کیے جا سکیں۔ چنانچہ مکمل 7 سال کے بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور ہمارے اکابرین کے ذریعے بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچوں کو مفت کھانا اور رہائش کے ساتھ ساتھ دین تعلیم سے آراستہ کریں گے اور ان بچوں کو ان کے آباء و اجداد کی طرح جدوجہد آزادی کے لیے قوت بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے۔ لیکن یہ تو فقیر اور بوریا نشین تھے۔ ان لوگوں نے مدرسہ بنایا اور قوم کو پیغام دیا، اگر غلامی کی لعنت کی زنجیر توڑ کر آزاد ہونا ہے تو اس مدرسے کو زندہ رکھیں۔ جب انگریزوں نے ان بچوں کو لیا اور انہیں ذہنی غلام بنانا مقصد تھا تو علماء نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ایک مدرسہ کھولیں گے، اس مدرسے میں غریب بچوں کی رہائش، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام، ان کے پڑھائی کا انتظام کریں گے۔ تو لوگوں نے دل کھول کر اس کا تعاون کیا، اس کی مدد کی، جو آج بھی دارالعلوم دیوبند کی شکل میں موجود ہے۔ تو ملک کے کونے کونے میں وہاں پر بچے پڑھنے کے لیے آئے اور وہاں پر افراد تیار کیے گئے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور جنگ آزادی کی جنگ جیت لی۔ دوستو، یہاں سے آگے کی تاریخ آپ دوسری ویڈیو کا انتظار کریں۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔